پاکستان میں کورونا وائرس سے 2 افراد کی ہلاکت کے بعد اقدامات مزید سخت۔ مردان کی یونین کونسل منگا کا لاک ڈاؤن، کسی فرد کو یونین کونسل سے باہر جانے یا آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ منگا سے تعلق رکھنے والے کورونا کے مریض نے گزشتہ روز مردان میڈیکل کمپلیکس میں دم توڑا۔ 50 سالہ سعادت ایک ہفتہ قبل سعودی عرب سے واپس لوٹا تھا۔ دوسرا مریض لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں چل بسا۔ 36 سالہ عبدالفاتح دبئی سے واپس آیا تھا۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پنجاب حکومت کے بڑے فیصلے، بین الصوبائی پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان۔ پنجاب سے سندھ کے تمام شہروں کو جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد۔ سرکاری دفاتر میں عوام کا داخلہ بند، ملازمین کو بھی دفتر آنے سے روک دیا گیا۔ صرف اہم محکموں کے ضروری ملازمین ہی آفس آئیں گے۔ دکانیں، شاپنگ مالز، ہوٹلز اور ریسٹورانٹس رات 10 بجے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سیاحتی مقامات بھی بند کر دیے گئے۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سندھ میں حفاظتی انتظامات مزید سخت۔ سرکاری دفاتر، بس سروس بھی بند۔ ہوٹل، ریسٹورنٹ، شاپنگ مالز، مارکیٹس، پارکس پہلے ہی بند کیے جا چکے۔ صوبے میں مزید کیسز رپورٹ، متاثرین کی تعداد 208 تک جا پہنچی۔ 151 متاثرہ افراد سکھر کے قرنطینہ مرکز میں موجود۔ 57 مریض کراچی اور دیگر شہروں میں سامنے آئے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بڑے ہوٹلوں کو قرنطینہ مراکز میں تبدیل کرنے کی سفارش۔ این ڈی ایم اے نے آزاد کشمیر اور تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو خط لکھ دیا۔ کہا ملک بھر کے ہوٹلز خالی کروا کر قرنطینہ مراکز میں تبدیل کیے جائیں۔ ایک مشتبہ شخص کے لیے ایک کمرے کی پالیسی اپنائی جائے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر کورونا کے کاروبار کے دوران شدید مندی کا راج۔ 100 انڈیکس میں 1300 سے زائد پوائنٹس کی کمی، ٹریڈنگ معطل کرنا پڑی۔ 100 انڈیکس 29,113 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ ادھر اسٹاک مارکیٹ میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ کورونا وائرس کے عالمی معیشت پر بھی بار۔ امریکہ میں سٹاک مارکیٹ پھر کریش کر گئی۔ ڈاؤ جونز انڈیکس میں 1800 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ برطانوی پاؤنڈ 30 سال کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ ادھر انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا کہنا ہے کورونا وائرس کے باعث پوری دنیا میں 2.5 کروڑ لوگوں کی نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ قاتل کورونا 176 ممالک میں پھیل گیا۔ جاپان، ارجنٹائن اور کیوراساؤ میں مزید ہلاکتیں۔ اٹلی، اسپین اور ایران کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ عالمی سطح پر ہلاکتوں کی تعداد 8,900 سے تجاوز۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں نئے کیسز رپورٹ۔ دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد 2,19,000 سے بڑھ گئی۔ ایل سلواڈور اور فجی کورونا متاثر ممالک کی فہرست میں شامل۔ کورونا نے پورے امریکہ کو لپیٹ میں لے لیا۔ 2 ارکان کانگریس ماریو ڈیاز اور میک ایڈم بھی وائرس کا شکار۔ وائرس سے نمٹنے کے لیے امریکی صدر کا غیر معمولی اقدام، زمانہ جنگ کا قانون متحرک کر دیا۔ ڈیفنس پروٹیکشن ایکٹ کے تحت متعلقہ صنعتیں ضروری طبی سامان کی دستیابی یقینی بنانے کی پابند۔ ٹرمپ نے کورونا وائرس ریلیف بل پر دستخط کر دیے۔ سندھ میں حکومتی احکامات کی خلاف ورزی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں عملے کی موجودگی پر نجی سکول سیل، رجسٹریشن معطل کر دی گئی۔ قمبر کے علاقے کبو سعید خان میں مویشی منڈی قائم، شہریوں کا رش۔ ادھر سوئی صدرن گیس کمپنی نے شہریوں کو کال پر شکایات درج کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کا ڈی چوک پر لگا گیٹ ہٹانے، میدانوں اور گرین بیلٹس پر قبضے فوری ختم کرانے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ گیٹ ہٹایا جائے، پارلیمنٹ دور سے نظر آنی چاہیے، تجاوزات ختم کرنی ہے تو سب کی کرنی ہے ورنہ نہیں کرنی، کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا۔ سی ڈی اے کسی صورت عوامی سہولت کے پلاٹس کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا۔
پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس خواجہ برادران کو احتساب عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، کیس کی سماعت 8 اپریل تک ملتوی۔ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ کیس میں فواد حسن فواد کے پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی، فواد حسن فواد کو شوکاز نوٹس جاری۔ امریکہ میں 7 باسکٹ بال کھلاڑی کورونا وائرس کا شکار، خواتین اور مردوں کے ATP ٹینس مقابلے منسوخ۔ روس میں انٹرنیشنل شطرنج مقابلوں کے دوران کھلاڑی ہاتھ کی بجائے کوہنیاں ملانے لگے۔ کورونا وائرس کی ہولناکیوں کے باوجود جاپان ٹوکیو اولمپکس 24 جولائی سے شروع کرنے پر بضد۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ اشیاء خورنوش اور دوسری ضروریات زندگی کی چیزوں کی قلت کی بھی اطلاعات ہیں۔ جہاں چیزیں مل رہی ہیں وہاں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مانچسٹر سے راجہ واجد کی رپورٹ دیکھیے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مانچسٹر میں بھی خوف کی فضا پیدا ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ اشیاء خورنوش اور دوسری ضروریات زندگی کی اشیاء کی قلت اور آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکانداروں نے اشیاء خورنوش اور دوسری ضروریات کی چیزوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں یا مسلمان لوگ ہیں یہ زیادہ کرتے ہیں۔ ہم جو یہاں جو گوروں کے سٹور ہیں وہ وہاں پہ تو چیزیں ٹھیک مل رہی ہیں، لیکن جس بھی ایشین شاپ پہ جاتے ہیں یا تو چیزیں مل نہیں رہی ہیں، مل رہی ہیں تو سامان پہ ان کی قیمتیں ہیں۔ دیکھیں جو دالیں ہیں وہ تو نہیں ہیں، وہ صرف اگر آپ ان شیلف پہ جائیں تو صرف کارنز پڑے ہوئے ہیں اور یا گرین پیس پڑے ہوئے ہیں، نتھنگ ایلس، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جہاں تک پرائسز کا لحاظ ہے، میں نے ابھی دیکھا نہیں، میں نے میٹ کی وغیرہ کی پرائسز چیک کی ہے، وہ آلموسٹ 152 پاؤنڈ اپ ہے سارے پرائسز سے پہلے سے۔ دوسری طرف دکانداروں کا موقف ہے کہ انہیں ہول سیل سپلائر کی طرف سے چیزیں مہنگی مل رہی ہیں، جبکہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی بڑھ گیا ہے۔ یہ جو شارٹیج آئی ہے اچانک آئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، جو ہمارے پاس اسپیس سامان تھا وہ سارا کا سارا ہم نے دکان میں ڈال دیا، اور جب آگے سپلائر سے بات کرتے ہیں تو وہ بالکل بات کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، اور جب اس سے کوئی تھوڑا بہت سامان لیتے ہیں نارملی وہ ہمیں ڈیلیور کرتے تھے، اب یہ پوزیشن آ گئی ہے ہم جا کے خود اٹھاتے ہیں۔ جب خود اٹھانے جاتے ہیں تو اس کی کاسٹ بھی ہمیں پڑ رہی ہے، تو اوبیسلی جتنا ہم ایکسٹرا پے کریں گے اتنا ہی کسٹمر کو ٹرانسفر کر دیں گے، پرافٹ مارجن ہمارا اتنا ہی ہے۔ گاہک ہوں یا دکاندار، کرونا وائرس نے سبھی کی زندگیوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔ ادھر گلاسگو میں رہنے والے انفیکشن اسپیشلسٹ ڈاکٹر وحید خان نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی کو بھی خشک کھانسی، بخار یا سانس آنے میں دشواری پیش آتی ہے تو وہ 111 پر کال کرے اور احتیاطاً خود کو گھر والوں اور دوستوں سے الگ کر لے۔ ہمارے نمائندے شاہد میر سے بات کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کورونا وائرس جو ہے یہ اصل میں ہمارے اپر ایئر وے جو ٹریکیا، لنگز اور اس میں انفیکٹ کرتا ہے، تو جب بھی ہم کھانسی آتی ہے یا سنیز آتی ہے یا ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں ودن 2 میٹر ڈسٹینس تو ہم اس وائرس کو پاس کر سکتے ہیں۔ تو ہر آدمی ایک کمیونٹی میں رہتا ہے، ایک شہر میں رہتا ہے، ایک قصبے میں رہتا ہے، دوسرے آدمیوں سے ملتا ہے، تو یہ وائرس اس لیے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے جو ڈاکٹرز کو یا جو فرنٹ لائن جو میڈیکل ٹیم ہے ان کو یہ چیلنجز ہو رہے ہیں کہ جو پہلے ہمارے یعنی میں یہ 100 یا 150 لوگ آتے تھے، اب ہزاروں میں آتے ہیں۔ اب UK میں 1500 سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں، 35 سے زیادہ ڈیتھس ہو چکی ہیں، اسکاٹ لینڈ میں 171 اور ایک ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو اس وائرس نے ساری جو قوم کو ہر لیول پہ، نیچے سے لے کے اوپر کارپوریٹ لیول تک، پرائم منسٹر لیول تک ہلا دیا ہے، کیونکہ یہ وائرس کا کوئی روک نہیں ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور یہ پھیل رہا ہے۔ مائلڈ ٹو ماڈریٹ جو سمٹمز ہیں اس میں زیادہ تر پیراسیٹامول یا گھر میں پانی یا کمفرٹیبلی رہنا، ویل وینٹیلیٹڈ روم میں، کمرہ بند نہ ہو تاکہ اس میں روشن دان یا کھڑکیاں تھوڑی کھلی ہوں، حالانکہ سردی ہے لیکن تو وہ ایڈوائز دی جائے گی۔ جن لوگوں کو اسپتال کی ضرورت ہے تو ان کو اسپتال میں ایک اسپیشل وارڈ میں لے جایا جائے گا، جہاں پہ ٹرین ڈاکٹر جو ہیں جو کہ فلی اکوپڈ
اکوپڈ ہیں ان کے اوپر ماسک اور گلوز اور ایپرن کے ساتھ وہ ان کا معائنہ کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ان کو اسپتال میں داخل بھی کریں گے جہاں پہ 2-3 ڈفرینٹ قسم کی دوائیاں بھی ٹرائی کی جا رہی ہیں اور انویسٹیگیشن بھی ہوں گے جس میں بلڈ ٹیسٹ، چیسٹ ایکس رے، سی ٹی اسکین، اور اگر ان کی جسم میں آکسیجن لیول بہت کم ہے تو ان کو وینٹیلیٹر پہ بھی ڈالا جائے گا جو کہ سیویئر فارم آف دا ڈیزیز. اور چونکہ یہ وائرس 7-8-10 دن تک بندے میں رہتا ہے تو کسی طرح میڈیکل سائنس یہی کوشش کرے گی کہ 7-8-10 دن اس بندے کو سپورٹ کرے تاکہ جب ٹھیک ہو جائے اور اس کو ڈسچارج کیا جائے. پاکستان سول ایویشن کی جانب سے سفری ہدایت نامہ جاری ہونے پر برطانوی پاکستانیوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. لندن میں مقیم پاکستانی برطانوی شہریوں کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے کلیئرنس کے لیے سرٹیفکیٹ کی شرط نامناسب ہے. ایسی پابندیوں سے پاکستانی مسافروں کو مزید خوف اور مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. یہ ٹوٹلی نامناسب بات ہے جو پی آئی اے نے کی ہے. میں ان ذمہ داران لوگوں کو یہ ان کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اس وقت یو کے پاس اتنی کٹیں ہی نہیں ہیں ان کی جو کرونا وائرس کو چیک کرنے کے لیے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے. Obviously today's announcement by Pakistan Airlines regarding the testing for coronavirus before they can be allowed entry to Pakistan, I think I personally think it's a little bit maybe too severe because I think it has a lot of impact on a lot of people. Firstly, testing alone, getting kids to be tested is becoming a problem in the UK for normal patients, never mind people who want to travel. So I feel as maybe the measure is a little bit too severe. However, Pakistan does need to protect its citizens from the spread of the virus. But whether this measure is the right measure, I think is quite a debatable question. پی آئی اے نے ایڈوائزری ایشو کی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ برطانیہ جیسے ملک میں جو ہے یہ ناممکن ہے، تو باقی ممالک میں کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے تو کوئی آدمی ٹریول کر ہی نہیں سکے گا، اور ہماری جو پی آئی اے جو ہے جو ابھی تھوڑی بہت جو چل رہی ہے وہ اس کو بالکل بند کرنا پڑے گا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہر مسافر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لے کے جائے اور ٹریول کرے. یہاں پہ اس وقت کرونا وائرس کی جو ایشوز چل رہی ہیں اس کی تو اس وقت ہمارے پاس کٹیں دستیاب نہیں ہے کہ ہر آدمی جائے اور اپنے آپ کو چیک کروائے. ابھی سول ایویشن اتھارٹی آف پاکستان نے جو اس پہ ایک آرڈر ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا ہے کہ لوگ جو بھی انٹرنیشنل فلائٹس کے ساتھ پاکستان میں آئیں وہ اپنے ساتھ نیگیٹو کرونا وائرس میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے آئیں. تو یہ بیسیکلی ایک بہت ہی نیکسٹ امپاسبل ٹاسک ہے کہ ود ان 24 آورس جو ہے پیسنجرس کو یہ ریکوائر کرنا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی پروپورشنیٹ اور صحیح رسپانس نہیں ہے ان لوگوں کے لیے پرٹیکولرلی جو پاکستان آنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کے عزیز و اقارب ہیں وہاں پہ، ڈیتھس ہو رہی ہیں لوگوں کی یا کچھ ہے، لوگ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک دس از اے ڈسپروپورشنیٹ رسپانس ٹو دی کرنٹ پینڈیمک سچویشن. دیکھیں بات تو یہ ایک انیشیٹو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پرابلمز جو ہیں اس کی یہ آئیں گی کہ پہلے تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے میڈیکل سرٹیفکیٹس بنانے کدھر سے ہیں. پھر آج کل جو ہے وہ ایون جو ہے آپ کو اپنے جی پی سے یا جو ہے وہ باقی جو ہاسپٹلز ہیں وہ اتنے اوور کراؤڈیڈ اور وہ لوگوں ان پہ اتنا پریشر ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ہے سرٹیفکیٹ بنا کے نہیں دے سکیں گے. تو جن لوگوں نے ایمرجنسیز میں جانا ہے، جن کے جو ہے وہ پیارے ادھر جو ہے ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ بہت جو ہے وہ ایک سخت اقدام ہے. کورونا وائرس کے پیش نظر برمنگھم میں حسین سمٹ 2020 منعقد کی گئی، جس میں برطانیہ بھر سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پروفیشنلز، ایم پیز، کاؤنسلرز اور مذہبی اسکالرز نے شرکت کی. احوال عابد کاظمی کے رپورٹ میں. برطانیہ کے معروف مذہبی اسکالر اور کلفٹن مسجد کے خطیب شیخ نور محمد کی زیر نگرانی برمنگھم کے مقامی ہال میں سالانہ حسین سمٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں سوشل جسٹس، کرونا وائرس، کشمیر میں لاک ڈاؤن اور انڈیا میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک پر تفصیلی گفتگو کی گئی. تقریب میں ایم پی لمبرن، ایم پی شبانہ محمود، سلمہ یعقوب، سابق لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ اور دیگر شخصیات نے 6 گھنٹے جاری رہنے والے کانفرنس میں مختلف پینلز میں گفتگو کی. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام میں ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے فلسفے پر عمل کر کے ہی موجودہ دور کی انتہا پسندی اور دنیا کی تفریق سے بچا جا سکتا ہے. مقررین کا مزید کہنا تھا کہ بطور مسلم امہ ہم حسین کے نام پر متحد ہو سکتے ہیں، اور آج اس وقت جب دنیا کرونا وائرس جیسے موذی مرض کی وجہ سے بے بس دکھائی دیتی ہے، تو ایسے میں قربت الہی حاصل کرنے اور وبائی امراض سے بچنے کے لیے بھی محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہونے میں ہی نجات ہے. اس موقع پر منتظمین اور شرکا نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں خوف و ہراس پھیلانے والے اس وقت خود پریشان حال ہیں. ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلسفے پر متحد ہو کر ہی دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. The aim behind this summit, number one, is to expose our wider communities to the beautiful universal message of Aba Abdullah Hussein alayhi salam.
because we believe Hussein did not stand for only Muslims or Shias, but Hussein stood for the entire humanity. And common sense dictates that when you have something valuable, something good, you don't keep it with yourself. So many challenges that is facing human society across the globe. Challenges of Islamophobia, challenges of division, challenges of backstabbing each other. So I believe strongly coming together like this with people from different walks of life, different religious affiliation, different political affiliation, we are signaling to the world that, you know what, we can still come together and do it and break those shackles of divisions. This conference in the name of Imam Hussein and Lady Zainab, we're showing symbols of amazing personalities in the history of the Muslim community. Extremely important, simply because you see the actual empowerment of women and what they've achieved and where they are moving forward in fighting justice and bringing truth to society and making people work in partnership together and achieving the best for humanity. I spoke about the importance of using your voice as a female to make changes in society. Islam is constantly attacked, hijab is constantly attacked, so we need Muslims in the media to change the narrative. इस हुसैन समिट में हमने अनकवर किया क्रिश्चियंस लोग जो अपनी रिसर्च पेश कर रहे थे. हमने पॉलिटिशियंस को देखा कि वो इमाम हुसैन की पर्सनालिटी से इतना इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को जो है वो इमाम हुसैन के वैल्यूज़ के ऊपर बेस किया. Islamophobic commentary that we see at the moment, and I'd like to see more people who are white and non-Muslim standing up and speaking up for. It's really wonderful to be here at the Husseini summit today, where we're looking at the life of Lady Zainab and looking at how women today can empower the communities, can empower other women and send that message that we can be part of the generation of change today in this world. The last panel made some really important points, that I think those challenges are not just in relation to the new places that you're inhabiting and people like you haven't been there before. So, of course, do people from working class backgrounds end up around the cabinet table? Do the kids of immigrants end up around the cabinet table? Do even say within the Muslim community, is it appropriate for Muslim women to want to seek leadership positions? आखिर में शुरका ने मुश्तरका तौर पर कोरोना वायरस से दुनिया को महफूज बनाने और हर जी रूह की सलामती के लिए दुआ भी की. आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. चेयरमैन अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट इंटरनेशनल के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने कहा है कि उनके अदारे ने आंखों के 1 लाख ऑपरेशंस का टारगेट मुकम्मल कर लिया है. कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की मदद के लिए भी हेल्पलाइन मुतारिफ करवा दी गई है. वो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसका अहवाल बताएंगे वसीम काज़मी. वेस्ट लंदन में अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट इंटरनेशनल के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि माहिर डॉक्टरों की निगरानी में इनके इदारे ने 10 साल में 1 लाख अफराद की आंखों के ऑपरेशंस का टारगेट मुकम्मल कर लिया है. उन्होंने बताया कि 2025 के आखिर तक मजीद 1 लाख ऑपरेशंस का हदफ भी मुकर्रर किया गया है. उन्होंने कहा कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के लिए हेल्पलाइन मुतारिफ करवाई गई है. कोरोना वायरस से मुतासर अफराद या उनके अहल खाना उस हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं ताकि उनकी मदद की जा सके. हमने पिछले 10 सालों में 1 लाख सर्जरी कंप्लीट कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी हम अपने तमाम डोनर आज़ाद को बताना चाहते थे, मीडिया को बताना चाहते थे कि हमने 10 सालों में जिस सफ़र शुरू किया था, जिसका आगाज़ हमने किया तो जब हमने इसका आगाज़ किया था बहुत सारी मुस्लिम चैरिटीज़, कोई एक सिंगल मुस्लिम चैरिटी भी ईसाई सेक्टर में काम नहीं कर रही थी. आप सारा रिकॉर्ड उठा के देखें, अब तो बहुत सारे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और हमें खुशी होती है. हमने जब आगाज़ किया तो आज 1 लाख कंप्लीट हमने कर ली है. इसमें हमें 10 साल लगे. पाकिस्तान के तमाम सूबों में बेमा कश्मीर हमने ये सारी कंप्लीट की है. अब्दुल रज़ाक साजिद ने मजीद कहा कि इस कार्य खैर में ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए वो हमारा हाथ बटाएंगे. टेलीफोन लाइन मुकर्रर कर दी है जो 24 आवर खुली रहेगी. हमने लोगों को ये अपनी वेबसाइट पर भी, अपने सोशल मीडिया पर भी हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि किसी फैमिली को किसी वक्त को ज़रूरत पड़े हमें फ़ोन करें. हमारे वर्कर आपका जो चीज़ ज़रूरत होगी लेकर आप घर तक पहुंचेंगे. प्रेस ब्रीफिंग में डायरेक्टर ट्रस्टीज़ शमामा लतीफ़, डायरेक्टर डोनर्स मैनेजमेंट निसार अहमद और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर खुरम शेख समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद थे. शुरका ने इदारे की काविशों को भी खूब सराहा. अगला सफ़र इंशाअल्लाह ताला
इस तरह जारी रहेगा जब हमारे दोनों हज़रात हमसे ताउन करते रहेंगे। हमने 1 लाख सर्जरीज़ कंप्लीट की हैं, 1 लाख फ्री कैटरिक सर्जरीज़। ये उन तमाम ममालिक में की गई हैं, उन तमाम लोगों के लिए की गई हैं जो डिसएडवांटेज हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके माली मुश्किलात हैं। 1 लाख सर्जरीज़ मुकम्मल करने के बाद अब हमारा टारगेट जो है वो 1 लाख मज़ीद सर्जरीज़ करने का है। ये वो 1 लाख ख़ानदान है जो अब दोबारा अपने प्यारों को देख सकते हैं, अपने वालिदैन को देख सकते हैं, बुज़ुर्ग मस्जिद जा सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। जिन लोगों के बिजनेस ख़त्म हो गए थे ब्लाइंडनेस की वजह से, उनका ऑपरेशन कामयाब होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा अपने बिजनेस जो हैं वो दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ना सिर्फ इंटरनेशनल चैरिटी है बल्कि नेशनली भी हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो प्रोजेक्ट नेबर्स फर्स्ट है, नेबर्स फर्स्ट पे हम यूके बेस्ड जो होमलेस पीपल हैं या बाकी जो और यूके बेस्ड इश्यूज़ है उनको हम मदद करते हैं। कोरोना वायरस का मसला है, लोग कम्युनिटी में काफ़ी पैनिक है, तो हमने एक हेल्पलाइन जारी की है। जिसको भी मसला है कम्युनिटी में, अगर कोई बूढ़े हैं वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं तो ओबियसली उनको बाहर नहीं जाना है, तो वो हमें अल मुस्तफ़ा की हेल्पलाइन पे कॉल करके अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उनके घर पे पहुँचाएँगे। 24 घंटे हम कोशिश करें इसमें मज़ीद मालूमात प्रोवाइड करें लोगों को। मीडिया को बताया गया कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकरीबन 20 मिलियन अफराद मोतिया की बीमारी का शिकार हैं। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। रूस में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी रूस के साबिक सदर खलीलुर रहमान का कहना है कि रूस में मुकीम तमाम पाकिस्तानी कोरोना वायरस से महफूज हैं। खलीलुर रहमान इस वक्त मॉस्को में हमारे नुमाइंदे शाहिद घुम्मन के साथ मौजूद हैं। मजीद उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। जी, मेरे साथ एक मौजूद हैं पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के साबिक सदर खलीलुर रहमान, और इनसे पूछते हैं कि रूस में कोरोना वायरस की सूरत हाल और रूस में मुकीम पाकिस्तानियों की मौजूदा सूरत हाल किस तरह है। रूस में कोरोना वायरस की सूरत हाल इतनी सीरियस नहीं है जितनी इटली में, चाइना में और दूसरे मुल्कों में है, इवन अमेरिका में है। तो रशिया में ये तकरीबन अंडर कंट्रोल है और रशियन गवर्नमेंट बहुत से इक़दाम कर रही है और पूरे रशिया में इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो रशिया में बेहतर हैं हालात। बाकी जो बात की आपने पाकिस्तान कम्युनिटी रूस की, तो पाकिस्तान कम्युनिटी रूस हमारे साथ इन टच है। सारी कम्युनिटी पाकिस्तान कम्युनिटी सेफ़ है। अभी तक कोई ख़बर हमें नहीं मिली कि पाकिस्तानी कोई इस मर्ज़ में मुब्तला है। और पाकिस्तान कम्युनिटी रूस की जैसे पहले भी हम खिदमत कर रहे थे, वैसे ही हम पाकिस्तान कम्युनिटी रूस वालों से ये दरख्वास्त करते हैं कि किसी किस्म का कोई भी मसला हो, किसी किस्म की कोई भी बीमारी के कोई आसार हों, तो आप हमें इतला दें। अपनी फैमिली, अपने बच्चों का ख्याल रखें। ज़्यादा हजूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेट्रो में सफ़र करने से परहेज़ करें। पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता रखें। पाकिस्तान एम्बेसी परमानेंट काम कर रही है, मैं भी हाज़िर हूँ, हमसे रब्ता रखें। किसी किस्म की कोई मुश्किल हो, कोई भी दवाइयाँ चाहिए हो, किसी किस्म की कोई असिस्ट करना हो, हमसे कुछ चाहिए हो तो हमें बताइए। हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत के लिए हर वक्त हाज़िर हैं। शुक्रिया। जी, खलीलुर रहमान साहब का कहना है कि पाकिस्तानी महफूज हैं, रूस में कोई भी पाकिस्तानी कोरोना वायरस से मुतासर नहीं, और अगर किसी पाकिस्तानी को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो बिला झिझक 24 आवर हमारे पास आ सकता है। और इसके लिए सफारत खाना पाकिस्तान भी पाकिस्तानियों के साथ मुसलसल राब्ते में है। जी, और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।